حرام کھانے پینے کی اشیاء۔ آج کے درس میں ہم بات کریں گے ان کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں جن کو شریعت نے حرام کیا ہے۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ شریعت کا قاعدہ معاملات کے اندر اور کھانے پینے کی چیزوں کے اندر وہ یہ ہے کہ تمام چیزیں حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے کہ جن سے شریعت نے منع کر دیا ہے۔ یعنی کہ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ وہ چیزیں جن سے اللہ رب العزت نے روکا ہے اور جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے وہ گنی چنی ہیں، وہ چند چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو، تمام پاکیزہ چیزیں جو کہ دنیا کے اندر موجود ہیں ان کو استعمال کرنا اور ان کو کھانا اور پینا اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے اور ان کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم کھانے پینے کے اندر جو محرمات ہیں ان کی گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی کہ اے لوگو جو بھی حلال اور طیب زمین کے اندر موجود ہے اس میں سے تم جو ہے وہ کھاؤ پیو۔ معنی یہ ہے کہ یہاں پر امر اباحت کے لیے ہے کہ تمہارے لیے کھانا جو ہے وہ حلال ہے، تمہارے لیے کھانے کی اجازت ہے، اور اسی طرح ہر طرح کا مشروب اس کو پینے کی بھی اجازت ہے سوائے وہ مشروب کہ جو کہ نشہ آور ہو اور جو کہ انسان کو جو ہے وہ سستی میں مبتلا کر دینے والا مشروب ہو، اس کو پینے سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا، یا ایسا مشروب یا ایسا کھانا کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفتر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر نشہ آور اور انسان کو سست کر دینے والی چیز کو جو ہے وہ اس سے منع فرمایا ہے۔ وہ کھانے کہ جن کو اللہ رب العزت نے منع کیا ہے اور جن کو حرام ٹھہرایا ہے، ان میں سے اکثر جو ہے ان کا تعلق حیوانات اور پرندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب۔ یہاں پر اس آیت کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر، اللہ رب العزت نے کئی قسم کی حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اب ہم ان کے بارے میں ایک ایک کر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میتہ کا ذکر ہوا، اور میتہ کہتے ہیں مردار کو۔ مردار یعنی کہ وہ جانور جو کہ شرعی ذبیحے کے ذریعے ذبح نہ کیا گیا ہو، حلال طریقے سے اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو اسلامی طریقے سے، یا پھر وہ بغیر یعنی کہ ذبح بھی نہ اس کو کیا ہو لیکن وہ اچانک کسی وجہ سے مر گیا ہو۔ اور اسی طرح اگر وہ منخنقہ، ایسا جانور جو کہ گردن گھٹ جانے سے، سانس رک جانے سے مر گیا ہو، والموقوذہ، اور جو کہ کسی پتھر یا کسی عصا یا لاٹھی وغیرہ کے ذریعے مار پڑنے سے جو ہے وہ مر گیا ہو، والمتردیہ، اور ایسا جانور جو کسی اونچی جگہ سے گرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا ہو، اور النطیحہ، کہ جس جانور کو کسی چیز نے ٹکر ماری ہو، کسی دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو، یا کسی گاڑی وغیرہ سے ٹکرا کر کوئی جانور مر گیا ہو، وما اکل السبع، یا کوئی ایسا جانور کہ جس کو کسی دوسرے درندے نے شکار کیا ہو۔ تو ان تمام قسم کے جانوروں کو کھانا حرام ہے۔ ہاں، ان میں سے کوئی جانور ابھی زندہ ہو، ابھی اس کے اندر زندگی کی رمق باقی ہو، اور اس کو شرعی طریقے سے ذبح کر لیا جائے تو پھر اس کو کھایا جا سکتا ہے، الا ما ذکیتم۔ تو اگر اسی حالت میں جانور مر گیا تو اس کو کھانا جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ اسی طرح اس آیت کے اندر بہتے ہوئے خون کا ذکر ہوا، اور جب وہ خون بہتا ہے، جب کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ خون بھی حرام ہے۔ اسی طرح خنزیر کا تذکرہ ہوا، خنزیر کا گوشت اور اس کے باقی تمام تر اعضاء جو ہیں وہ محرم، حرام ہیں، ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ایسا جانور کہ جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، چاہے وہ کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، کسی قبر پر، یا کسی جن یا کسی اور کے نام پر جو ہے وہ کسی جانور کو ذبح کیا گیا ہو، تو یہ بھی شرک ہے اور یہ جانور جو ہے وہ حرام ہے، اس کو نہیں کھایا جا سکتا۔ اور اسی طرح
گدھوں کو کھانے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول دونوں تمہیں جو گھریلو گدھے ہیں ان کے گوشت کو کھانے سے منع فرماتے ہیں۔ تو یہ جو عمومی طور پر گدھے پائے جاتے ہیں ان کو الحمر الاہلیہ کہا جاتا ہے، اور ان کا گوشت کھانا بھی اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے۔ اسی طرح جانوروں میں سے، درندوں میں سے یا جانوروں میں سے جو کچلی والے جن کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں، اس کے ذریعے جو شکار کرنے والے جانور ہیں جن کے لمبے نوکیلے دانت دونوں طرف ہوتے ہیں، وہ بھی حرام ہیں، چاہے وہ گھریلو جانور ہوں چاہے وہ جنگلی جانور ہوں، جس طرح کے یعنی کہ چیتا ہے، یا اسی طرح بھیڑیا اور شیر ہے، یا جس طرح کتا اور بلی ہے، اس کے بھی اگر آپ دیکھیں تو دونوں طرف نوکیلے دانت ہوتے ہیں، تو یہ تمام جانور جو ہے یہ حرام ہے۔ اسی طرح کل ذی مخلب من الطیر، وہ پرندے کہ جن کا جو ہے وہ پنجہ ہوتا ہے، جس پنجے کے ذریعے وہ شکار کو پکڑتے ہیں، جس طرح کہ چیل ہے اور کوا ہے یا الو ہے، تو اس طرح کے تمام پرندے جو ہیں ان کو بھی شریعت نے حرام ٹھہرایا ہے۔ جس طرح کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں میں سے ہر کچلی والے جانور کو اور پرندوں میں سے ہر وہ پرندہ جو کہ پنجے کے ذریعے شکار کرتا ہے، اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اسی طرح ممنوع اور حرام جانوروں کی ایک قسم جلالہ ہے، ایسا جانور کہ جس کی غذا ہو ہی نجاست، جو کہ صرف نجاست پر ہی پلتا ہو، تو اس سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ اسی طرح وہ جانور کہ جن کو قتل کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، جس طرح کہ چوہا ہے، بچھو ہے، یا چیل ہے، یا ایسا جو کتوں کی بعض خاص قسمیں ہیں جن کو شریعت نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور سانپ ہے، تو ایسے جانوروں کو کھانا بھی حرام ہے جن کو قتل کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح وہ جانور کہ جن کو مارنے سے شریعت نے منع کیا ہے، ان کو بھی کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن قتل 4 من الدواب النملۃ والنحلۃ والہدہد والسرد، تو ان 4 قسم کے جانوروں کو بھی مارنے سے چونکہ شریعت نے منع کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ ان کو کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح تمام غیر مسلموں کا ذبیحہ وہ بھی حرام ہے سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے، اور ان کا ذبیحہ 2 شرطوں کے ساتھ جائز ہے، اگر وہ اسلامی طریقے کے مطابق ذبح کریں، اور دوسرا یہ کہ وہ اس پر اللہ رب العزت کا نام لیں، یعنی کہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی کسی اور طریقے سے جانور کو قتل کرے تو وہ ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا، یا اگر وہ اسلامی طریقے سے ذبح کرے لیکن اس پر جو ہے وہ کسی اور کا نام لے یا اللہ کا نام نہ لے تو اس ذبیحے کو بھی نہیں کھایا جائے گا۔ تو یہودی یا عیسائی اگر شرعی ذبیحہ کرے اور اس پر اللہ کا نام بھی لے تو ان کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، تو تمہارے لیے اہل کتاب کا جو کھانا ہے وہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ یہ جتنی بھی چیزوں کا ذکر ہوا، اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ جس میں انسان کو موت کا اندیشہ ہو تو اس وقت وہ بقدر ضرورت اتنا کہ جس سے اس کی جان بچ سکے وہ ان چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو کوئی مجبور ہو جائے مگر یہ کہ وہ چاہت کرنے والا نہ ہو، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، تو فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر جو ہے وہ ان حرام چیزوں کو لینے میں، ان کا استعمال کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن وہ حد سے تجاوز نہ کرے، جتنا اس کو ضرورت ہے یعنی کہ جتنا جان بچانے کے لیے کافی ہے بس اسی قدر پر اکتفا کرے، ضرورت سے زیادہ تجاوز جو ہے وہ مت کرے، تو ان اللہ غفور الرحیم، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔